الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پس یہ وہی لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ہیں تمہارے ساتھی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چار گروہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور شہید پر جو انعام کیا ہے اس کو حیات جاوداں ابدی زندگی سے نواز دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں، فرمایا قرآن مجید میں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ تم یہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگے وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کی ترتیب دیکھیں: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ چار گروہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ صالحین میں بہت سارے گروہ پہ سب گروہ ہیں، جیسے اولیاء کرام خصوصی طور سے ان کا تذکرہ ہے، اور صالحین میں سے جو ہے وہ سارے صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ تو جو پھر وقت گزرتا جا رہا ہے تو اولیاء کی جو تعداد ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو شہید زندہ ہے تو اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، پھر اس سے انبیاء کا ہے، پھر سب سے اوپر درجہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو جن پر ایمان لا کر انہوں نے شہادت حاصل کی وہ زندہ ہو گئے، اور دوسروں کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو بات ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، جیسے شہید کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کا ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گبر را گفتن کے مسلمان شو گفت اگر مسلمانی اینست کے با یزید کنند من طاقت نہ دارم و نہ توانم کرد و اگر اینست کے شما کنین بدی ہے اختیار نہ دارم۔ عبارت کا مطلب یہ ہے فارسی کا کہ لوگوں نے ایک آتش پرست سے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر مسلمانی اس کا نام ہے جو با یزید کے پاس ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ایسا مسلمان بننے سے رہا، کیونکہ وہ مقام ان کا بہت بلند ہے، میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس تک رسائی میرے بس میں نہیں، اور اگر مسلمانی جسے تم کہتے ہو وہ ہو تو میں کافر ہی بھلا، یعنی تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تمہارے عقائد درست نہیں ہیں، تم اپنے رسول کو مردہ کہتے ہو، تم انہیں کہتے ہو مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن و حدیث کی اس قدر واضح تصریحات کے باوجود تم یہ بات اتنی بڑی گستاخی کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان بننا ہے تو یزید با یزید رحمۃ اللہ علیہ جیسا مسلمان بن کر مسلمانی کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسے نہیں بن سکتے تو پھر ایسی مسلمانی سے کافری اولا، استغفر اللہ، مسلمان پھر بھی گناہ گار بہتر ہے۔ بل ایک بات ہوئی، ایک واقعہ ہوا جس میں اقرار بھی ہو اور انکار بھی ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ پختہ اور مکمل مسلمان بننا چاہیے یا پھر جید قسم کا کافر بننا چاہیے؟ یہ بات تو خیر غلط ہے، یقیناً غلط ہے، لیکن واقعہ کی بات کی ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو وہ کافر سے کہیں بہتر ہے۔ بہرحال اصل مقصد یہ تھا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ جو ہم جسے منافقت کہتے ہیں نا، یہ دو رنگی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔
جدھر دیکھا ادھر کے ہو گئے، مال و متاع کے پیچھے۔ ایک طرف دل ہو جائے، نصیرالدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک طرف دل ہو جائے ان کا ہو یا میرا ہو۔ اب جو اتنے دنوں سے گفتگو چل رہی ہے اس کا خلاصہ یوں ہوا کہ جو افراد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو زندہ سمجھتے ہوں، وہی امہات المومنین، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا پاس کر سکتے ہیں۔ گویا جو لوگ صحابہ کرام اور امہات المومنین کے حق میں برے خیالات و الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اہل بیت کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، جیسے شہید کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، اور ہمارے اقوال و اعمال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو وہ ہرگز ایسا نہ کر پاتے۔ یہ لوگ اگر عہد رسالت میں ہوتے، یہ لوگ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں ہوتے، تو کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور موجود پا کر کسی مسلمان میں جرت ہو سکتی تھی ایسی ہلکی گفتگو کرتا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے دور میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تو صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود بظاہر نہیں ہیں لیکن بظاہر نہیں ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہیں، زندہ ہیں۔ خوارج پھر ہوئے، پھر شیعہ ہے، اہل تشیع جنہیں ہم کہتے ہیں، خصوصاً اپنے اعمال و افکار پر نظر ثانی کریں، اور جو دوسری جماعتیں بھی ہیں وہ بھی، جس میں دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، غیر مقلد ہیں، فرقے ہیں، یہ ایمان ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں غور کریں۔ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توحید کے زیادہ علمبردار بنتے ہیں اور خود کو محدین عظیم کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی خصوصیات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صرف توحید سے کام نہیں چلتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں بات۔ اگر خداوند عالم ایمان بے توحید کے بعد کسی چیز پر زور دیتا ہے تو وہ اقرار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان بختم نبوت پر زور دیتا ہے۔ اگر کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت نہیں، یا آپ کے ارشادات کا احترام اور پاس نہیں ہے، تو اسے ادعائے توحید سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے۔ کیونکہ صرف توحید کا شیطان بھی قائل ہے، مگر شرط ایمان ہے محمد کی اطاعت، یہ نہ بھول، نصیرالدین شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ بہرحال جو خوش بخت ہیں مسلمان، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو صمیم قلب اور یقین کامل کے ساتھ اپنے سامنے موجود سمجھتے ہیں، پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے جو آپ کے احساس موجودگی کے منافی اور معارض و گناہ سے بچے رہتے ہیں، یقیناً، کیونکہ ان کی چشم حقیقت آشنا آج بھی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، قرآن مجید، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کان کھول کر سن لو، اچھی طرح جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک رسول تم میں ہیں، تم میں موجود ہیں۔ اس کا مفہوم کا منظر اگر سامنے رہے تو انسان بہت ساری قباحتوں سے بچا رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل توحید کا چیپٹر شروع کریں گے۔ شرک کے معنی کیا ہیں، شرک کے لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کی جو شرط اول ہے، بیس ہے، وہ توحید ہی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا